ابھی اس وقت جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آج مینا کے اندر دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی قائم کی جا چکی ہے۔ اس وقت 27 لاکھ خیمے لگائے جا چکے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کا بھی ایک تاریخی مقام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کعبہ تمام مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے، عقیدت کا مرکز ہے، اور اہل ایمان کے لیے کعبۃ اللہ عرش الہی کا پرتاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا مصدر و معدن ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام رسل اعظام، سب نے بیت اللہ کی زیارت کی اور بیت اللہ میں دعائیں کیں اور بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور بیت اللہ کو شرف زیارت بھی بخشا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا اپنی گمراہیوں میں کھو چکی تھی، نشانات مٹ گئے، معبد الہی کو بھلا کر نسیاں منسیہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کے نشانات مٹ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب مل کر اس بیت عتیق کی پرانی بنیادوں کو تلاش کیا، پھر نئے سرے سے چار دیواری کی اور اس کی تعمیر نو کی، اس کی منظر کشی قرآن نے یوں بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادوں کو استوار کر رہے تھے اور دیواروں پر چنیاں کر رہے تھے۔ کیا عجیب و غریب منظر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نبی مصری بنے ہوئے ہیں، اور ذبیح اللہ رسول اللہ نبی اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام اس کے ساتھ کبھی گارا اٹھا کے دیتے ہیں، کبھی پتھر اٹھا کے دیتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ یہ بھی چشم فلک نے نظارہ دیکھا۔ گرامی قدر احباب، اگر آپ حج کے مناسک کو دیکھیں، حج کے ارکان کو دیکھیں، تو یہ قرآن کی آیات بینات سے، تفاسیر سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی اداؤں کا نام ہے۔ کعبہ کی نشاط ثانیہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے تو رب کائنات کی طرف سے حکم آیا، میرے خلیل آپ ندا دیجئے، صدا بلند کیجئے اور لوگوں کو پکاریے کہ لوگوں آؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا بلند کی، صدا لگائی، اور ایسی لگائی کہ اس کی آواز عالم ارواح تک گئی، اور جس خوش نصیب نے اس ندا پر، اس صدا پر لبیک کہا، قیامت تک جب بھی اس کی باری آئے گی اس کو یہ حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کا صفا مروہ پر دوڑنا، اضطرابی حالت میں پھیرے لگانا، آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، تو صفا مروہ پر سعی کرو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس کو یہ شرف نصیب ہوا، اس کو یہ شان و مرتبہ ملا کہ رب کائنات نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی کعبے کے اندر آئے، حج کرے، طواف کرے، وہ اس مقام پر بھی نماز ادا کرے۔ اور یہ رشتہ اس پتھر سے، یہ محبت، مرکزیت اور عقیدت کا رشتہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تسلیم و رضا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عمل کیا، جس طرح اظہار کیا، جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے گردن رکھ دی تھی
اس کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی 10 ذی الحج کو مسلمانان عالم بالخصوص حجاج کرام قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے محبوب بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے اور جا رہے تھے، راستے میں بار بار شیطان سامنے آ رہا تھا اور بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نادان یہ بھی نہ سمجھا کہ یہ خلیل اللہ ہیں، یہ نبی اللہ ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، یہ محبوب الہی ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس سے محبت کرنے والے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس ملعون سے تنگ آئے تو آپ نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں اور اظہار غصے میں اس کی طرف پھینکیں، تو اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک جتنے حجاج بھی آئیں گے سب پر یہ واجب ہوگا کہ جا کے اس مقام پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف کنکریاں پھینکی تھی، تم پر بھی واجب ہے تم کنکریاں پھینکو۔ احباب ذی وقار، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، معدن اور مرکز کی زیارت کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثل اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس بے مثال قربانی کی روح کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، جس کی بنیاد اللہ کے 2 عظیم اور ذی شان رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے رکھی، اور اللہ کے سامنے تسلیم و رضا، فرمان برداری اور اطاعت گزاری کے لیے اطاعت گزاری کے ساتھ گردن جھکا دی تھی۔ جس طرح جناب ابراہیم تمدن کے اس ابتدائی دور میں اللہ اکبر سادہ اور بن سلے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے مسلمان حج کے دوران بغیر سلے کپڑے پہنتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خود کو قربان کرنے کے لیے جانا، نہ سر کے بال منڈوانا، نہ خوشبو لگانا، نہ جنسی تلذذ سے ملحوظ ہونا، شکار کی طرف راغب ہونا، اور جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن کا سفر کر کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تشریف لائے اور بیت اللہ شریف میں لبیک کہا، کم و بیش 4000 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ عالم اسلام سے، دنیا اسلام سے، فرزندان اسلام دنیا کے مختلف کونوں سے آتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے وہی صدا لگاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، تمام دنیا کے مسلمان ان تمام مقامات اور حدود میں اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں جہاں جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم ثبت ہوئے تھے۔ صفا مروہ میں جہاں حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی گئی تھیں وہاں دوڑ کر جاتے ہیں، عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی، گزشتہ زندگی کی تمام تقصیروں، تمام خطاؤں، تمام کوتاہیوں کی دل سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر گریہ و زاری کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں کہ شیطان غم کے مارے اپنے بالوں میں مٹی ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، روتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور جب مسلمان وہاں جمع ہو کر آئندہ زندگی کے لیے عبادات، اطاعت الہی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت کا پیمان اور وعدہ از سر نو کرتے ہیں، یہی حج کا حقیقی فلسفہ ہے۔ آئندہ زندگی کے لیے یہی سر و سامان ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یادگار ہے
جو ان بزرگ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، دنیا کے بہت سے مسلمان ساری عمر اس آس پر جیتے ہیں، اس آس پر زندہ رہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، ایک بار انہیں حج اور عمرہ نصیب ہوگا، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے زندگی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں یہ سعادت نصیب بھی ہو جاتی ہے، اور لاکھوں بندگان خدا ایک ہی لباس میں، ایک ہی صورت میں، ایک ہی شکل میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی جذبہ سے سرشار جھلستے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں، ایک ہی بے آب و گیاہ اور خشک میدان میں اکٹھے ہو کر اپنی تقصیروں، اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی بدکاریوں، اپنی بربادیوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، ان کی ہچکیاں ہوتی ہیں، اور جگر سوز چیخوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، عفو و مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر اسی انداز سے استغفار کیا، اسی انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اظہار محبت فرمایا، اسی انداز سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اسی انداز سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی۔ اور صاحب ذی احترام، یہ وہ روحانی منظر ہے، یہ ایسا اثر، ایسا کیف، ایسا سرور، ایسا سوز و گداز پیدا کرتا ہے کہ جس کی لذت ساری زندگی رہ جاتی ہے۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آج سے 4000 سال پہلے جو جذبات موجزن تھے، جو احساسات تھے، جو محبت اور سرفروشی بارگاہ الہی میں پیش کرنے کا ایک انداز تھا، وہ آج کے مسلمان کے دل میں بھی انہی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اگر آپ تھوڑا سا اس بات پر غور فرمائیں کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ڈسپلن ہوتا ہے، اور ایک نظام ہوتا ہے، اور ایک انداز ہوتا ہے کہ سب کے کپڑے ایک جیسے سفید کلر کے ہیں، سب کے کپڑے بغیر سلے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو سب اکٹھے، اگر وہ سعی کر رہے ہیں تو سب اکٹھے، اگر وہ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو سب ایک ساتھ ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سب ایک ساتھ ہیں، لسانی فرق ختم ہو گیا، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، سبھی اس کے حضور کھڑے ہیں، سبھی اس کے حضور رکوع میں ہیں، سبھی اس کے حضور سربا سجود ہیں، سبھی اس کے دربار کے بھکاری بن کے آئے ہوئے ہیں، سبھی اس کی دربار کے منگتے بن کے آئے ہوئے ہیں۔ زبانوں کا فرق ختم، ملک کی سرحدوں کا فرق ختم، ملک کے کلچر کا فرق ختم، صرف ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک یونیفارم ہے، اور سب ایک میں جمع ہیں۔ یہیں پر مراکشی افغانی کے ساتھ بیٹھا ہے، ہندوستانی اجمی عربی کے ساتھ بیٹھا ہے، چائنی امریکی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور سارے ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، کسی کی قوم الگ نہیں، کوئی الگ فرد نہیں، بلکہ اتحاد امت کا یہ ایک مجموعہ ہے۔ اور میدان عرفات میں جب یہ سب جمع ہوتے ہیں، آؤ میرے محبوب علیہ السلام کی تمہیں حدیث سناتا ہوں، سنو اور اپنے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچا دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یہ ایسے ہیں، ایسے مسلمان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں جیسے بٹھی میں لوہا، سونا یا چاندی سے میل دور ہو جاتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنا کے آپ اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔
اور آج کے اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عرفہ کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں بن چکی ہوتی ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے ملائکہ دیکھو یہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے، یہ دور و دراز سے میرے بندے آئے ہوئے ہیں، جنت کی امید لے کر آئے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ رب فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے، تو میں تمہارا رب تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کتنے بڑے مقام کی بات ہے، یہ کتنے مرتبے کی بات ہے۔ میرے یہ بے ربط الفاظ، میری زبان، میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری کیفیات وہ ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے حجاج اور ان کی خوش نصیبیاں میرے سامنے ہیں۔ اللہ جتنے یہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تشریف لے کے آئے ہیں، سب کی حج کو قبول فرما۔ اے قادر مطلق، آئندہ سال تجھ سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب مجھے، میرے اہل و عیال کو، یا جتنے بھی یہ سننے والے ہیں یا جتنے بھی یہ سماعت فرمانے والے ہیں، میرے رب سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔